بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء اعظام، حفاظ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت جیسا معزز منصب ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ منصب ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکمل زندگی عمل کرتے رہے۔ جس جگہ پر ہم امامت کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی تعظیم اور توقیر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ارشاد فرمایا کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی اور پلسرات پر آسانی سے پار کرنے کی اس کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو اپنا گھر بنا لینا چاہیے۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کریں۔ ہم جس طرح اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا ہم اہتمام کریں۔ جس طرح سے ہم اپنے گھر کو خوشبو سے معطر کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ دور کرتے ہیں، خش و خاشاک سے اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں، گندگی سے اپنے گھر کو پاک و صاف رکھتے ہیں، ہر چیز کو اپنے گھر کے اندر مرتب اور منظم انداز سے رکھتے ہیں، تو مسجدوں کو بھی اپنا گھر سمجھ کر اس کو صاف ستھرا رکھے، اس کے ہر چیز کو منظم رکھے، اس کی صفائی کا اہتمام کرے، گندگی سے اس کو پاک رکھے۔ جس طرح اپنے گھر سے آدمی کی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی دل کے اندر مساجد کی محبت پیدا کرے۔ جو آدمی مساجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے اور پلسرات پر اس کو آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ پاس فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مساجد اللہ بیوت اللہ، کہ مساجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا ضامن ہو جاتا ہے اپنی رحمت عطا کرنے کے اعتبار سے اور پلسرات پر آسانی کے ساتھ گزارنے کے اعتبار سے۔ کانت المساجد بیتہ لمن کانت المساجد بیتہ، جو شخص اپنا گھر مسجد بنا لے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے گھر کو جس اندازے سے صاف صفائی کے ساتھ اچھی طرح سے رکھتا ہے، مساجد کو بھی وہ اہتمام سے اچھا صاف شفاف رکھنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص مساجد سے تعلق رکھتا ہے، ہمیشہ اس کا قلب مسجدوں کے ساتھ معلق رہتا ہے،
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور بعض جگہوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، یہ جملہ بھی آیا ہے۔ ان میں رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک مرد وہ بھی ہے کہ جس کا قلب ہمیشہ مسجد سے معلق رہتا ہے۔ اب بتائیے، مسجد سے جس کا تعلق ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ جس کا لگاؤ ہوتا ہے، مسجد سے جس کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ کوئی سادہ انعام نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ جس دن زمین آسمان ایک انوکھی حالت میں لوگوں کے سامنے پیش ہوگا۔ زمین جو ہے تانبے کی ہوگی، آسمان سوا نیزے پہ ہوگا، ہر آدمی پریشانی میں ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، اپنے گناہوں کے اعتبار سے، سایہ نام کا نہیں، درخت نام کا نہیں۔ اس دن آدمی پریشان ہوگا۔ اس پریشانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے بندے ہیں، ان کو خاص انعام اور اعزاز عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ بندہ بھی ہے جس کا قلب ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے۔ بدتر اور برا وہ آدمی ہے جو مسجد کے اندر رہتے ہوئے مسجد سے باہر اس کا قلب لگا ہوا ہو، اور افضل اور اعلیٰ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو مسجد سے باہر رہ کر قلب اس کا مسجد کے اندر لگا ہوا ہو، ہمیشہ وہ مسجد کے جو ہے نمازوں کے اہتمام میں، نماز کی کوشش میں، اذان کی فکر میں لگا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے قدم سے چل کر مسجد کے طرف آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے اوپر اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں اور ایک درجہ اس کا بلند کرتے ہیں، ایک نیکی اس کو عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے اندر غوطہ لیتے رہتا ہے، اور جب تک وہ نماز کے اندر رہتا ہے فرشتے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر رحمت نازل فرما، تو اس کے مشکلوں کو دور فرما۔ فرشتے اس انتظام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے آئے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ سورج کے ٹکیے کے نکلنے کا ہمیں خوف ہو گیا، اس لیے کہ فجر جب سورج جب طلوع ہوگا تو اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے اور سورج نکل جائے اور ہماری نماز قضا ہو جائے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، جلدی سے اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی نماز پڑھائی۔ اب اس کے بعد جب نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو زور سے آواز لگائی کہ لوگوں اپنے ہی صفوں کے اندر اپنے ہی جگہ کے اوپر بیٹھے رہو۔ تمام لوگ اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور یہ کہا کہ سنو، میں نماز پڑھانے کے لیے کیوں دیر سے آیا وہ وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات میں وضو کر چکا، اس کے بعد میں سو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیدار کیا جس وقت جتنا کہ میرے حصے میں بیدار ہونا مقدر تھا، میں اٹھا، میں نے وضو کی اور اس کے بعد جتنی میرے لیے مقدر تھی نماز پڑھنا میں نے اتنی نماز پڑھ لی، لیکن نماز کے اندر مجھے اونگ آئی اور اس اونگ کے سبب سے نماز کا پڑھنا مجھ پر بھاری ہو گیا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے
نظر آئے، میں نے باری سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اصلی شکل کے اندر دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ ملأ اعلیٰ کس معاملے میں جو جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں، اے باری سبحانہ و تعالیٰ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ تیسری مرتبہ جب یہ جواب ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو میرے کندھے کے اوپر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک میرے قلب تک پہنچی، اور اسی ٹھنڈک کے سبب پوری دنیا کا راز میرے سامنے کھل گیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ کس معاملے کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا الکفارات، کہ کفارات کے معاملے میں ملأ اعلیٰ جھگڑا کر رہے ہیں۔ گناہوں کو مٹانے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، جیسے کہ نیکیاں ہیں، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تو ہر نیکی گناہ کو مٹانے والی ہوتی ہے، تو اس کو کفارات کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملأ اعلیٰ یہ کفارات کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وما ہن، یہ کفارات کیا ہے؟ اس لیے کہ امت کو تعلیم دینا تھا، اور یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، اور جواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں۔ اور جواب میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہو کہ سوال اور جواب کے ذریعے سے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور زیادہ اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب کہ اللہ سوال کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے، تو اس کی اہمیت کتنی بڑھے گی۔ تو پوچھا کہ وہ کیا ہے وما ہن، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشی الاقدام الی الجماعات، جس وقت نماز کھڑی ہو جائے تو اس نماز کے اندر شرکت کرنے کے لیے اپنے قدموں کے بل چلے جانا، یہ کفارات ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ دیکھیے نماز کے لیے آدمی مسجد کے طرف آتا ہے تو اس کے جو قدم وہ چلتے ہیں تو اس قدم کے چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بنو سلمہ ایک بہت زبردست مضبوط طاقتور قبیلہ تھا، یہ مدینہ المنورہ کے ورے رہا کرتا تھا، یعنی آخری حصے کے اندر، اور ان کی رہائش مدینہ کے ایک راستے کے اوپر تھی، اور یہ بہت طاقتور تھے، ان کا وہاں رہنا گویا مدینہ کی حفاظت تھی۔ جب کچھ زمانہ مدینہ المنورہ کے اندر گزرا تو مسجد نبوی کے درمیان کی جو جگہ تھی، آس پاس کی جو جگہ تھی خالی ہوئی، یعنی وہاں جو صحابہ رہتے تھے انہوں نے اچھے مکانات ذرا مسجد نبوی سے ہٹ کر دوری پر تعمیر کیے۔ مسجد نبوی کی توسیع ہوتی تھی اس لیے وہاں سے ہٹ کر وہ دوری پر جاتے، کچھ مقامات مسجد نبوی کے بازو میں خالی ہوئے۔ ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم چل کر اپنا گھر وہاں بسائے تاکہ مسجد کے قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم پڑی کہ بنو سلمہ مکمل قبیلہ آ کر مسجد کے بازو میں آباد ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں نے تمہارے متعلق یہ سنا ہے کہ تم سب مل کر جو ہے مسجد نبوی کے بازو میں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم اپنے جگہوں کو لازم پکڑو، جس مقام پر تم ہیں اسی مقام پر رہو، اس لیے کہ جب تم نماز کے لیے اپنے قدموں کے بل چل کر مسجد نبوی میں آتے ہو تو تمہارے ان قدموں کے اوپر نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اگر تم وہاں کر بسو گے تو تمہارے قدم کم ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں کم ہو جائے گی، اس لیے تم اسی مقام پر رہو۔ ایک طرف تو ان کو نیکیوں سے سرفراز کرنا تھا، اور دوسری طرف مدینہ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے یا کوئی دشمن آئے تو اس کے لیے روکنے کے لیے مضبوط قبیلے کی ضرورت تھی۔ وہ جگہ خالی ہو جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً ان کو وہاں پر روک دیا۔ مجھے تو صرف یہ بتلانا ہے کہ بندہ جب مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد جماعت کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، یہ کفارات ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جو آدمی مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کے مٹانے کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ اب بتائیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو مٹائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ خود کفارات ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں، نبی جواب دے رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نماز کے لیے ہم سب سے آخر میں مسجد کے اندر پہنچیں گے، سب سے پہلے مسجد سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں کے اندر بیٹھنا یہ کفارات ہے، آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ مسجدیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ خاص ذکر اللہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ روایت کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا اور وہ مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس کو روکنے کی کوشش کی، ماں چپ رہو، یعنی رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا۔ چنانچہ وہ پیشاب سے جب فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مسجدوں کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس کے اندر اس طرح سے کام کیا کرو، انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوت القرآن، یہ مساجد تو خاص اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نمازوں کو پڑھا جائے، تلاوت قرآن کریم کی جائے، اس لیے مسجدوں کی تعمیر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ ایک ڈول پانی لاؤ اور اس کے اوپر بہاؤ اور اس بدبو کو ختم کر دو۔ بار کہ مجھے تو یہاں یہ بتانا ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس میں عبادت کی جاتی ہے۔ اب جس مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہو، تلاوت قرآن کی جاتی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ عبادات انجام دیے جاتے ہو، تو ان سے افضل اور کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل البلاد مساجد اللہ، کہ شہروں کے اندر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شہروں کے اندر جو بدتر جگہ ہے، مبغوض جگہ ہے، وہ بازار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ یہ مساجد کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر و تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب جنت کے اندر چلو تو تم خوب جو ہے خوشا چینی کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ تم ریاض الجنہ کے اندر جب چلو تو خوب چرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد، ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری، یہ جنت کا ٹکڑا، جنت کی ایک جگہ یہ مساجد ہے۔ فرتعوا، لہذا تم اس کے اندر خوب چرو۔ پوچھا کہ عمر رتع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چرنا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب اس کے اندر ذکر کیا کرو۔ تو جب یہ جنت کی کیاری ہے تو جس وقت قیامت طاری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مساجد کو مسجد حرام سے جوڑ دیں گے۔ دنیا کے اندر جتنی مساجد ہے یہ سب کے سب مسجد حرام سے جڑ جائے گی، اس لیے کہ وہ ام المساجد ہے اور یہ سب کے سب اس کی بات کے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے
جس گھر کی تعمیر کی گئی تو وہ مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنایا ہے اور سارے جہاں کے لیے ہدایت کا گھر بنایا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکت حاصل کرے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بنائے تو ان کو مسجدوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد ڈالی گئی ہے اس کے متعلق اللہ کہتے ہیں مبارکن وہدی للعالمین۔ اب دیکھیے کہ وہ گھر سارے جہاں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اسی گھروں کا ایک حصہ مساجد بھی ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی مسجد ہے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جو ہے یہ بھی مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اس سے جوڑ دیں گے۔ اب یوں سمجھو کہ یہاں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے اور یہ بھی ہدایت کے مقامات ہے، ان جگہوں پر آنے سے آدمی ہدایت پاتا ہے۔ لہذا قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جگہوں کو جنت کے اندر جو شامل کر دیں گے۔ اتنی بابرکت جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بارہا کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جواب دیا کہ الوضوء فی الکریہات، اسباغ الوضوء فی الکریہات، ناپسندیدہ موقع سے کامل وضو کرنا۔ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، وضو کو اچھی طرح سے ادا کرنا یہ بھی گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اس کو صاف کرتا ہے تو اس سے ناک کے اندر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے اندر جتنے گناہ ہیں سب جو ہے جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں اور ناخن کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، اور پھر جب پیر دھوتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ جو بندہ نیت کر کر وضو کی یہ فعل انجام دیتا ہے اللہ اس کے پورے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور جو بندہ نیت نہیں کرتا ہے تو اعضائے وضو تو اس کے دھل جاتے ہیں، وہ اس قابل تو ہوتا ہے کہ اس سے نماز پڑھے لیکن اس کے گناہ اس سے صاف نہیں ہوتے۔ وہ چاہے کہ میں مکمل پاک ہوں گناہ سے تو اس کو نیت کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو کفارات کہلاتی ہے، یعنی اس سے گناہ آدمی کے مٹ جاتے ہیں۔ تو جماعت کے لیے چل کر آنا، پیدل مسجد کے اندر نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا اور وضو کامل طریقے پر کرنا جبکہ ناپسندیدہ موقع ہو، ٹھنڈی کا زمانہ ہے وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، اچھی طرح سے وضو کر لے، بیمار پڑے ہوئے پانی استعمال کرنا بہت جو ہے ایسا کہ اگر وضو کے شل ہونے کا یا یہ کہ اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو ٹھیک ہے تیمم کر لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن سستی کے سبب یا تھوڑی سی بیماری کو بذات خود اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑی بیماری ہے اور وہ وضو نہیں کر رہا ہے، تو ایسے موقع کے متعلق یہ بات بیان کی کہ ایسے موقع سے کامل وضو کرنا یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وَفِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ، اور کس چیز کے اندر ملأ اعلیٰ جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الدرجات، درجات کے معاملے میں جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں۔ وما ہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا بھوکوں کو، یہ آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے درجے جنت کے اندر بلند کرے وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ ارے دوستوں کو تو بہت سارے کھانا کھلاتے ہیں اور بڑے بڑے مالداروں کو تو بلا کر بہت دعوتیں کی جاتی ہے، لیکن وہ غریب بھوکا آدمی جس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، ایسے آدمی کی دعوت کرنا یا آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ولین الکلام، نرم بات کرنا، جو بھی بات کرے نرم بات کرنا، محبت سے بات کرنا، یہ آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، والصلاۃ والناس نیام، یہ تیسری چیز ہے کہ نماز کے اندر لگے رہنا اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت نماز کے اندر لگے رہنا یہ درجات کو بلند کرنے والی چیزیں ہیں۔ آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے درجات کو بلند کرے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرے جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اور جواب بھی اس طور پر دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی پوشیدہ چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی ہے، اور وہ کھلنے کے بعد واضح چیزیں جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ جواباً کہی جا رہی ہے، تو وہ کتنی اہم چیزیں ہوگی۔ ہم لوگوں کا اس جانب سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھنا گویا ہماری محرومی کا سبب ہوگا۔ اس لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے اپنی بساط کے مطابق، نرم بات کرنی چاہیے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کھانا کھلانا تو پیسے ہوں گے تب تو کھلا سکیں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں کھلا سکتے ہیں، لیکن بات کرنا تو ہمارے اختیار میں، بات تو ہم کرتے ہیں، نرم بات کرنا۔ اور دوسری بات بھی، تیسری بات بھی کہ رات کے وقت تہجد کے موقع سے اٹھ کر نماز کے اندر لگے رہنا یہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ مجھے تو یہاں یہ بتانا تھا کہ مساجد کے اندر بیٹھے رہنا یہ کفارات بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھا موقع دیا ہے، ہم مساجد سے لگے ہوئے ہیں، صرف ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ اگر ان کاموں کو ہم نے انجام دینا شروع کر دیا تو عبادات میں سب سے افضل عبادتوں کے اندر ہم لگے ہوئے شمار کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ساری چیزوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ہر آدمی کو اپنی نیت صاف کرنی چاہیے۔ جب بھی وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہو تو اپنے نیت کو پاک صاف شفاف کرے، اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ مخلصین لہ الدین، ساری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ میں مسجد کو جو جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد کے طرف نکلتا ہے اور جس نیت سے نکلتا ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے وہ اس کا حصہ بن جائے گا، ریاکاری کے لیے نکلتا ہے وہ اس کا حصہ بن جائے گا، اخلاص سے نکلتا ہے تو وہ اس کا حصہ بن جائے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے نیتوں کو صاف کر کر مسجدوں میں آنا چاہیے، ریاکاری نہ ہو، لوگ نمازی کہے یہ دل کے اندر نہ ہو، بلکہ نماز کے لیے جب آ رہے ہو تو کپڑے صاف ہونے چاہیے، پاک صاف کپڑے، بدن صاف ہونا چاہیے، گھر ہی سے وضو کر کر آئے، یہ مساجد کے آداب میں لکھا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے کامل فائدہ اٹھائے ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے گھر سے جب ہم نکلے اپنی نیت کو صاف کریں، اس کے بعد غسل وغیرہ کر لے، اور اگر غسل سے ہے تو کپڑے وغیرہ اچھے عمدہ پہن لے، عمدہ کپڑے ہیں تو پھر وضو وغیرہ سے اچھی طرح سے فارغ ہو جائے، اور پھر ذکر کرتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو، اطمینان کے ساتھ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کو پانے کے لیے دوڑنے کی کوشش نہ کرے، ایسی چال نہ چلے جس کو لوگ برا سمجھتے ہو۔ ہاں، ہلکی سی چال کے اندر تیزی کر دے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ خیر کو پانے کے لیے سابقوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبقت کا حکم دیا ہے، لیکن اس طور پر دوڑنا کہ جس سے ہانپنے لگے، نماز کے اندر جو ہے خشوع اور خضوع ختم ہو جائے، اس طور پر دوڑ کر آنے سے منع کیا۔ اطمینان کے ساتھ مسجد کے اندر آئے، جب مسجد کے اندر داخل ہونے لگے تو مسجد کے آداب کو بجا لائے، اس لیے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہم کسی اللہ والے کے گھر میں جب جاتے ہیں یا کسی بادشاہ کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ہیبت ہوتی ہے، ہم ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر یہ فکر لیے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی ادب کو چھوڑ دوں اور وہ مجھ پر ناراض ہو جائے۔ کیا کبھی یہ تصور جب ہم مسجدوں کے اندر داخل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے، ہمارے دل کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے دن میں 5 مرتبہ آتے ہیں، اگر ہم اپنے کسی محبوب کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے جائیں تو کیا گندے کپڑے پہن کر جا سکتے ہیں؟ ہم تو وہاں جانے کے بعد غسل کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر اللہ والے کے پاس جاتے ہیں۔ دنیا کا ایک اللہ والا ہے، اللہ والا، اس کے پاس ملاقات کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے صفائی کا، تو جس سے وہ اللہ والا بنا ہے، اس خالق کے پاس جانے کے لیے، اس مالک کے پاس جانے کے لیے اتنا بھی اہتمام ہم نہیں کرتے ہیں۔
تو اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس منصب کو، درجے کو ہم گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ ہم خود اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو وہی کپڑے جو کام کاج کے اندر پہنتے ہیں، مسجد کے اندر اسی کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ وہ چیزیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اس کو کھا کر مسجد میں آنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیاز کھائے یا لہسن کھائے جس سے بدبو آتی ہے وہ ہمارے مسجدوں کے اندر نہ آئے، الا یہ کہ وہ مسواک کے ذریعے سے اس کو بدبو کو ظاہر کرے یا اور کسی چیز کے ذریعے اس بدبو کو ظاہر کرے تو وہ آئے، اس لیے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے اندر اس حالت میں آنا جس حالت سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بندہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے بدن کا کوئی میل کچل یا تنخا مسجد کے اندر ڈالتا ہے تو مسجد کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ کسی بندے کے آنکھ کے اندر ایک تنکا جائے۔ جب کسی بندے کے آنکھ میں تنکا جائے تو اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، مسجد کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد کو گندا کرنے سے، کوڑا کرکٹ ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں کے اندر 360 جوڑ ہے اور ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون اس کی طاقت رکھے گا کہ 360 مرتبہ جو ہے صدقہ ادا کرے؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو صاف کرنا، اس کو ہٹانا، اس سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حبشن عورت مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، بعض لوگوں نے ان کا نام ام محجن بیان کیا ہے۔ ہوا یہ کہ رات کے موقع سے ان کا انتقال ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ایک حبشن عورت جو بھی مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا یہ مناسب نہیں سمجھا، آپ کو تکلیف دینا ہوگا، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین لے جا کر ان کو جنازے کی نماز وغیرہ پڑھا کر دفن کر آئے۔ کچھ دن جب گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ایک روایت کے اندر عورت کی جگہ مرد کا بھی تذکرہ آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو ایک نئے قبر کو دیکھا تو پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو پوچھا کہ فلاں آدمی یا فلاں عورت جو جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد کے اندر اس کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بیدار کیا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا کہ رات کے وقت انتقال ہوا تھا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو بیدار کرے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، جب تم میں کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو مجھے بیدار کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کے ذریعے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے قبر پر گئے اور وہاں جو ہے نماز پڑھی، بعض روایتوں میں آتا ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس جگہ پر دعا کی، صحابہ ساتھ میں تھے، انہوں نے آمین کہی۔ اب دیکھیے ایک عورت جو مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا اعزاز اور اکرام کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے لگے ہوئے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں کتنے معزز تھے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے اس کام کے سبب جنت کے اندر دیکھا ہے۔ اب بتائیے مسجد کے کوڑا کرکٹ جس کو ہم صاف کرتے ہیں وہ کتنا، بعض روایت میں ضعیف روایت ہے، اس کو جنت کے حوروں کا مہر شمار کیا ہے۔ جو آدمی مسجد کو صاف کرتا ہے، کوڑا کرکٹ نکالتا ہے مسجد سے، اس کو جو ہے جنت کے حوروں کا مہر شمار کیا گیا ہے۔ اور مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو تعمیر کرنا یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو ان بندوں کے ساتھ خاص کیا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مساجد کو تعمیر کرتے ہیں، اور تعمیر ظاہری ہو یا اس کی باطنی تعمیر ہو، یہ لوگ جو اس کو ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ راہیاب ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ اس لیے یہ مومنین کا کام ہے۔ مشرکین مساجد کو تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، بذات خود وہ تو کفر کی شہادت اپنے اوپر دیتے ہیں،
تو پھر وہ کس طرح سے جو ہے مساجد کو تعمیر کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو کیا کرایا سب ایسے ہی عکارت ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کو کون تعمیر کرتا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ عطا کرتا ہے، اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ تو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ خدا 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تم اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو علماء اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں بہت بڑا موقع ہمیں مساجد کے ساتھ تعلق رکھنے کا دیا ہے۔ ہم مساجد کا احترام بجا لائے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہو تو اس وقت بسم اللہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے، یعنی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ایک روایت کے اندر اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد سیدھا قدم مسجد کے اندر داخل کرے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے بعد اعتکاف کی نیت کر لے، تاکہ کوئی اگر غلطی ہو جائے تو معتکف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہاں جو ہے رخصت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد مسجد کے اندر باتیں نہ کرے۔ مسجد کے اندر باتیں کرنا بہت بری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کہ مسجد تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آنے والا اللہ سے ڈرے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ اس طرح سے اس دیوار سے ٹیک لگا کر، اس دیوار سے ٹیک لگا کر اور آوارے کی طرح مسجد کے اندر گھومے، ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تو باادب صف اول کے اندر بیٹھنے کا اہتمام کرے گا، وہ اس طرح سے آوارہ نہیں گھومے گا، اس کو تو ڈر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ باتیں نہیں کرے گا، وہ شور و شگم نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو شور و شغب سے بالکل پاک صاف رکھو، اپنے بچوں سے مسجدوں کو پاک صاف رکھو، حدود کے قائم کرنے سے مسجدوں کو پاک صاف رکھو، مسجدوں کو دھونی دو، مسجدوں کو خوشبو سے معطر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری باتیں روایتوں کے اندر مسجد سے تعلق رکھنے والی بیان کی ہے۔ تو مسجد کے اندر شور و شغب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر سویا ہوا تھا، تو میرے اوپر ایک کنکری آئی جو مجھے لگی، تو کس نے مارا؟ اس لیے میں نے جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا کہ ادھر آؤ۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو مجھے کہا کہ وہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے ان کو بلا کر لاؤ۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ چلو خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ وہ 2 ڈرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت عمر نے کہا من انتما ومن این انتما، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن من الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم طائف کے رہنے والے نہ ہوتے، اس جگہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور اپنے آوازوں کو بلند کر رہے ہو، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور تم یہاں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطیحہ نامی ایک جگہ، اس کا نام بعد میں بطیحہ رکھا گیا تھا، ایک راہبہ بنایا تھا چھپر کا، جو ایک چبوترا بنایا تھا، اور لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جو اشعار پڑھنا چاہتا ہے، بلند آواز سے باتیں کرنا چاہتا ہے یا اور کوئی گپ شپ کرنا چاہتا ہے تو مسجد سے باہر جا کر اس جگہ پر بیٹھے اور وہ باتیں کرے۔ مسجد کے اندر کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے، منع کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے مسجد کے اندر باتیں کرتے ہیں تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس کو کیا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے پیارے، خاموش رہے۔ یہ جگہ وہ نہیں ہے جس جگہ کے اندر بیٹھ کر باتیں کیے جائے، یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے،
اللہ سے لو لگانے کے اندر اپنے عام اوقات کو جو ہے صرف کیا جائے، یہ تو وہ جگہ ہے، یہ جگہ باتیں کرنے کی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی خاموش ہو، پھر وہ خاموش نہیں ہوتا ہے تو پھر فرشتوں کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ پھر بھی جب یہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے اسکت لعنت اللہ علیہ، کہ خاموش ہو جا، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت لینے کے لیے، اس بابرکت مقام سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا، لیکن جب وہ لوٹ رہا ہے تو اللہ کی لعنت لے کر لوٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا احترام نہیں کیا، مسجد کا ادب نہیں کیا، مسجد کا اس کو احترام بجا لانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب لے کر واپس لوٹ رہا ہے۔ یہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک مسجد چیل کے گھونسلے کے برابر بھی اگر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر بناتے ہیں۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کے اعزاز، اکرام، تعظیم، توقیر کے اوپر رکھی ہے۔ ہم اگر اس کے تعظیم کو پامال کرتے ہیں تو بتائیے پھر کیسے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گے؟ اس کے سوا ہمیں کیا مل سکتا ہے کہ اللہ کی لعنت، پھٹکار، اللہ کی غضب، اللہ کا غضب ہم پر ہو؟ اس کے علاوہ ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ اس لیے مساجد کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ مسجد کے اندر جب آپ داخل ہو، تلاوت، ذکر وغیرہ کے اندر لگے رہے، اور اگر وہاں سونے کا موقع آئے تو موٹا بستر ہو، اس کے اوپر سویا جائے اور وضو کر کر سوئے، سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد کے اندر سوئے، نماز پڑھنے والوں کے جگہ کا اہتمام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ صبح میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو اور ان کی جگہ پر آپ سو رہے ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدوں کے آداب اور احترام میں سے یہ بھی چیز بتائی ہے کہ مسجدوں کا جو سامان ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ ہم سب ائمہ میں سے ہیں، ہم سب مسجدوں کے امام ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں۔ آج کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس مسجد میں امامت کر رہے ہیں وہاں ایک ایسا نظم ہم جاری کریں کہ جس سے داخل ہوتے ہی ہمیں اللہ کے گھر کی عظمت ہمارے قلب کے اندر چھا جائے۔ آپ دیکھیے جن مساجد کو لوگ صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں، اس مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو آدمی کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے، اور جہاں چیزیں جو ہے بے نظم پڑی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے مسجدوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تو مسجدوں کے احترام میں یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کو پانی سے صاف کیا جائے، دھویا جائے، اور کر سکتے ہیں ہم امام ہیں، چند جوان بچوں کو ہم نے متعین کر دیا کہ بھائی جمعرات کے شام میں انشاءاللہ ہم مسجد صاف کریں گے، لیکن ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں تو مسجد کو صاف کرنے کا اہتمام۔ اس کے بعد جو فرش پر چٹائیاں بچائی جاتی ہے یا قالینیں بچائی جاتی ہے ان کو صاف کرنے کا اہتمام، قرآن، کتابیں اس کو جزدان کے اندر رکھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ فلاں مالدار آدمی ہے، اس کی تشکیل کرے، دیکھو ہم اپنے کپڑوں کو کپاٹ کے اندر رکھتے ہیں، اس طرح کیے ہوئے کپڑے کو جو ہے کیری بیگ کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو اسی طرح سے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ تھوڑا کپڑے کا اہتمام کر دیجئے، کسی درجی کو میں بول دوں گا، وہ جو ہے جزدان سلا دے گا، ہم جو ہے اس میں رکھنے کا اہتمام کریں گے، اس کو اس میں رکھے۔ اور ادھر ادھر ٹیڑھا میڑھا جو قرآن کریم یا کتابیں پڑھی ہوئی ہے ان کو جو ہے احترام سے سیدھا رکھے۔ مسجد کے اندر جو پنکھے ہیں اس کے صفائی کا اہتمام کرے۔ مسجدیں تو صاف ہوتی ہیں لیکن پنکھوں کی طرف آپ نظر کرو تو اس کے اوپر دھول جمی ہوئی ہوگی، اس کے صاف کرنے کا اہتمام کرے۔ کیا ہم اپنے گھر کے پنکھوں کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ آداب میں سے ہے مسجد کے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، ان تعلیم کی طرف توجہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے مصلوں کو صاف کرنے کا اہتمام۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، ہمارے پیشانی جو ہوتی ہے اس کے پسینے سے ہمارا مصلی وہاں جو کالا گرا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم اس کو صاف کریں، اس کو دھوئیں۔ یعنی جو ہمارے اندر ایک غیرت ہونی چاہیے وہ ختم ہوتے جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان مصلوں کو صاف کرنے کا اہتمام، بذات کو جیسے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، تو کیا ہمارے پیر کے کھڑے رہنے کی جگہ
گھٹنوں کے ٹیکنے کی جگہ، پیشانی کے ٹیکنے کی جگہ گندی نہیں ہوتی. گندی کا مطلب ہے کہ ناپاک تو نہیں، لیکن وہ نظافت سے نکل تو نہیں جاتی، نکل جاتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کو دھوئے اور دھو کر بچھائے، اس کے طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. اسی طرح ممبر ہے، آپ دیکھیے جمعہ کے دن تو ہو سکتا ہے کسی مسجد میں صاف کیا جاتا ہوگا، لیکن اکثر مسجدوں کا حال یہ ہے کہ اس ممبر کو صاف نہیں کیا جاتا. ممبر کو صاف کرنے کا اہتمام کیجیے. ہر چیز بالترتیب رکھی ہوئی ہونی چاہیے. غسل خانے ہیں، اسی طرح سے ٹوائلٹ ہے، وضو کی نالیاں ہیں، ان سب کو یوں سمجھیے. دیکھیے میں آپ لوگوں سے شرم آ رہی مجھے یہ کہنے کے لیے، آپ کا عہدہ اور مقام تو بہت بڑا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ثواب پائے اللہ کے پاس تو ان چیزوں کا اگر ہم صاف کریں گے، ہمارے اکابر کے حالات کو اگر سنیں گے. حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ رات کے وقت 2 بجے کے قریب بیت الخلاء کے اندر جا کر، جہاں طلبہ استنجا کرتے ہیں، وہاں رات میں جا کر حضرت جو ہے پورے بیت الخلاء صاف کیا کرتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے تھے، لیکن ان کا معمول یہ تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس مسجد کے امام ہیں وہاں 1-2 سنڈاس ہو کے اس کو ذرا صاف رکھا جائے. اور مؤذن صاحب ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ وضو کی جو نالیاں ہوتی ہے اس کو صاف. ہم نے مسائل کے اندر پڑھا ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا جہاں گندی نالی بہتی وہ مکروہ ہے. آپ دیکھیے کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا. اب ہماری جو نالی ہوتی ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ہم اس کو صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور اس مکروہ کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، باتوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. مسجد کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. آج کل مساجد کا احترام ہمارے قلب سے نکلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے مساجد بھی ہے، اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کا اہتمام کرنا، تعظیم و توقیر کرنا، یہ انسان کے قلب کے تقویٰ کی علامت ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کا احترام نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارے قلب کے تقوی کی دلیل کیسی بن سکتی ہے کہ ہم متقی بن گئے ہیں یا ہم متقی ہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مساجد کا احترام کریں، صاف رکھنے کی کوشش کریں، پاک رکھنے کی کوشش کریں. کوئی بندہ مسجد کے اندر آ کر مستی کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. جب طلباء کو ہم پڑھائے تو مساجد کا احترام، تعظیم و توقیر ان کے سامنے بیان کریں کہ مسجدوں کے اندر کس طرح آدمی کو رہنا چاہیے. کئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے تعظیم و توقیر کے متعلق بیان فرمائی ہے. اس کو پڑھا جائے تاکہ ہمارے اندر اہتمام آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر وقت مسجد کا احترام ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.